یہاں سے دیکھیں میں یہی تو دلیل دے رہا تھا، یہی سے پتا چلا کہ اعمال بدلنے کی اجازت ہے۔ یہ امام نے نہیں کہا علی بن یقین بھائی دربار میں میری عبادت کا انکار کر دو، امام نے یہ نہیں کہا آواز کی علی بن یقین وضو بدل دو، یعنی سمجھایا رہا ہے کہ اعمال بدلنے کی اجازت ہے، عقیدہ چھپانے کی اجازت ہے، بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ عقیدہ چھپا سکتے ہیں، بدل نہیں سکتے ہیں۔ ارے سلام ہو مگر تیسرے نے کمال پا جنہوں نے نہ عقیدہ چھپایا نہ عقیدہ سب لوگ ساتھ میں رہیں گے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ سب ساتھ بولتے رہیں گے تو بہت اچھا لگے گا، ایک ماحول ہوتا ہے کہ اللہ کا بہت کیجیے گا میرے عزیزوں، ساتھ رہیے گا میرے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اور آگے بڑھوں گزارش یہ کروں گا جو روز کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا دعائی کرا رہیے تاکہ آپ میں آنے والوں کو زحمت بھی نہ ہو، لوگ آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے۔ آئیے بدل کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے۔ کہ صلوات پڑھیں محمد علیہ غور کیجیے گا میرے عزیزوں، تو شریعت بدلتی ہے، دین نہیں بدلتا۔ دین کا نام ہے عقیدہ، یہ عقیدہ ہے نا دین۔ تبھی تو میں ایک نہیں جانے کتنی دلیلیں دے سکتا ہوں۔ پھول جب تک وہ ادھر تھا کوئی دیدار کہہ سکتا تھا ان کو؟ آپ کہتے تھے دیدار جب تک ادھر تھا؟ نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو کیا نہیں تھا؟ کیا نمازیں نہیں تھی، روزے نہیں تھے، حج نہیں تھا، کیا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، تو دیدار کیوں نہیں ہے؟ سب کچھ ہے مگر ابھی عقیدہ نہیں درست ہوا۔ چاہے صحیح امام حسین کے پاؤں سے لپٹ گیا علیہ السلام کے بغیر کوئی نام لیتا ہے؟ اور کہتا ہے یہی تو دین ہے نا۔ تو آپ کو پتا چل گیا نا کہ عقیدے ہی کا نام دین ہے، اور ولایت علی عقیدے میں شامل ہے، عقیدے میں شامل تھا۔ آج دین مکمل ہو گیا، آج دین کامل ہو گیا۔ کیوں؟ کہ علی کی ولایت عقیدے میں شامل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، عقیدہ کامل ہو گیا۔ اب اس کے آگے کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اور یہ ہے اللہ نے اس ولایت کا بڑا اہتمام کیا پہنچانے کے لیے، عالیوں کو بلایا۔ اچھا مکے میں اس سے زیادہ مجمع تھا، جو غدیر میں تھا مکے میں اس سے زیادہ مجمع تھا، اس لیے کہ مکے والے بھی تو حج کر رہے تھے، وہ تو غدیر تک آئے نہیں، وہ تو اپنے حج کی گئے، تو وہ تو آئے نہیں، وہ تو کم ہو گئے نا۔ لیکن اللہ نے جب مکے میں اعلان نہیں کروایا، غدیر کے میدان میں اعلان کروایا۔ اچھا اعلان کروایا تو یہ بھی نہیں ہے کہ اعلان جلدی سے کیا اور کہا جاؤ، نہیں، 3 دن تک روکا بھی وہاں کہ یہیں رکو اور ایک ایک آؤ اور علی کی بیعت کرو اور علی کو مبارکباد دو۔ کیوں روکا؟ کیونکہ وہ زمانہ اور تھا، آج کا زمانہ موبائل کا ہے، تو آپ کہیں بھی اگر پھنس گئے خدا نہ کرے، کہیں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تو گھر پہ فون کر دیا بھائی اتنا لیٹ پہنچے گے ہم، کیونکہ پریشانی میں مشکلات، فلائٹ لیٹ ہو گئی، ٹرین لیٹ ہو گئی، بس لیٹ ہو گئی، ہم تھوڑا دیر میں پہنچیں گے۔ وہ زمانہ تو اور تھا، خط و کتابت والا تھا، وہاں فون تو تھے نہیں، تو گھر سے سب بتا کے نکلتے تھے کہ اتنا ٹائم جانے میں لگتا ہے، اتنا ٹائم آنے میں لگتا ہے اور اتنا ٹائم حج کرنے میں لگے گا، کل ملا کے اتنے دن ہوں گے، 16 دن گھر آ جائیں گے۔ اب نبی نے 3 دن تو روک لیا، اب نبی نے 3 دن تو روک لیا، 3 دن تو زیادہ ہو رہے ہیں۔ اب گھر والے پریشان، آئے کیوں نہیں ابھی تک آئے کیوں نہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، آئے کیوں نہیں؟ ارے نبی کی مصلحت کو بھی تو سمجھے، نبی نے جان بوجھ کے روکا تھا، کیوں؟ تاکہ یہ لوگ جب اپنے گھروں میں تو
मर्दों ने तो की ही की, औरतों ने भी बयान की। अब आप सकते में पढ़ गए होंगे कि औरतों ने कैसे बयान की है, क्योंकि बयान में तो हाथ हाथ पे रखना होता, तो मौला अली की बयान औरतों ने कैसे की? तो सुने मेरे नौजवान भाई, औरतों ने ऐसे बयान की के बीच में एक पर्दा पड़ा था और एक भारी बड़ी लगन में बड़े बर्तन में जग में पानी भर दिया गया था, और पर्दे के इस तरफ मौला अली बैठे हुए थे और पर्दे के इधर औरत बयान करने वाली होता। मौला अली का हाथ पर्दे में इधर पानी में होता था उसी बर्तन में, और वो औरत आती थी पर्दे के इधर, वो पानी में इधर हाथ रखती थी। इस तरीके से औरतों ने अली की बयान की है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा था कि आप तमाम मोमिनीन के भी मौला है, मोमिनात के भी मौला है, और मेरे भी मौला है। जिन तो यही तो है ना, जिन तो यही तो है ना, या तो मोमिनात में शामिल या मोमिनीन में, लेकिन बड़ा इंसाफ पसंद था सामने वाला, जो था वही बताया। खास तवज्जो चाहता हूँ, बैत हुई। अब 3 दिन तक फिर कसीदा खानी भी वो मौला अली लाल कहने में दिखाए गए, और कसीदा खानी भी होती रही, मौला अली की तारीफें होती रही, कसीदा पढ़ा गया। आदमी आपसे यही तो पूछती, आप कसीदे कहाँ से लाए हो? नदीर के मैदान से लाए हैं, कसीदे नदीर के मैदान से लाए हैं। गौर कीजिएगा मेरे चीजों, तो कसीदा खानी हुई और फिर एक ने इनकार किया विलायत का, एक ने इनकार किया। अब आपका तवज्जो चाहता हूं, अब आप रुक जाइएगा। विलायत का एक ने इनकार किया और कहा कि देखिए, अगर आपने ये अपनी तरफ से पहुंचाया है तो मैं क्यों मानूं, और अगर अल्लाह की तरफ से ये बात पहुंचाई है तो अल्लाह उसका पत्थर नाजिल कर दे। इतना ही कहा इसने? नहीं, इतना ही नहीं कहा। देखता हूँ कि मजलिस सुनने आया कौन खामोश रहेगा, अगर मैं पहुंचा ले गया तो सबको बोलना तो जरूर पड़ेगा, अगर आप बोल देंगे तो हौसला भी बढ़ेगा, खुद पहुंचाने का दिल करेगा। और देखिएगा, आज चूंकि लोगों को बहका दिया जाता है बड़े आम तौर से, बहकाया ये जाता है, ये कह के मैं यहीं पे आ रहा हूँ भी, बहकाया ये जाता है मेरे नौजवान भाइयों को कि खुतबा उलमा ज़ाकिरीन मिंबर पर आते ही हैं वो आवाज़ दाद के लिए, दादो तहसीन के लिए आते हैं कि इनको दाद दीजिए, वो आवाज़ सुभान अल्लाह लेके चले जाते हैं। ये बताइए, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आज 4-5 दिन से हमें सुन रहे हैं, इतनी दाद दे रहे हैं, आज तक आपने मुझे दाद दी है या जिस खतीब को पसंद करते हैं उसे आज तक आप लोगों ने दाद दी है, तारीफ की है? अरे भाई थोड़ा साथ रहिए ना, तारीफ की है? नहीं की है? तो ये क्यों कहा जा रहा है कि खतीब खाते ही दाद लेने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, मौला के करम से दुनिया भर में मजलिस से पढ़ता हूँ, बहुत दाद मिलती है, तो हमारा तो दादो तहसील से घर भर जाना चाहिए था, रहने के लिए दूसरा घर बनवाना पड़ेगा, इतनी दाद मिलती है। तो ये खतीब उलमा ज़ाकिरीन दाद के लिए आते हैं। अगर इन्हीं को आप खतीब को, आलिम को, ज़ाकिर को दाद देते हैं तो जैसे ही ज़ाकिर खतीब दरवाजे से आए दाद देना शुरू कर दीजिए। अगर मैं बात पहुंचाने गया तो इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। मैं खास दुआएं अपने बुजुर्गों से चाहता हूँ, हसीन तहसीन भाइयों की खास तवज्जो चाहता हूँ, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, जवाब के काम आएगा आप लोगों के कि ये कहते बहकाया जाता है ना, ये तो ऐसी बातें इसीलिए पढ़ते हैं ताकि दादो तहसीन नारे लगे, दाद दी जाए, खुश हो जाएंगे। तो दादो तहसीन कोई खतीब लेने नहीं आता ना, आप किसी खतीब की तारीफ करते हैं। खतीब की तारीफ करते हैं तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरूँ आपको आवाज़ सुभान अल्लाह करने लगी। कहीं भी मार्केट में देखिए किसी अपने पसंद के खतीब को दाद देने लगी है, कहीं भी देखिए आप दाद देने लगी है, मगर आप दाद नहीं देते। इस वक्त मैं आपके सामने हूँ तो मैं अपनी ही बात करूँगा। मेरा नाम है तनवीर अब्बास, इतनी मजलिस से आप मेरी सुन चुके हैं, दाद दे रहे हैं, किसी एक ने आज तक मुझे दाद दी, किसी ने कहा सुभान तनवीर? अगर नहीं
آتا ہے تو میں مسائل پڑھوں. ہاں میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ محنت سے پڑھتا بھی ہوں, محنت کر کے آتا بھی ہوں, تو چاہتا ہوں تھوڑا سا کچھ سلا ملے اس کا. تو اگر آپ ایسے ہی سنیں گے تو میں مسائل پڑھ دوں گا. اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو جو سننا چاہتا ہے وہ باواز میں سلام پڑھے محمد. محنت کر کے جب آپ تک آ رہا ہوں تو تھوڑی سی محنت آپ بھی کر لیجیے. میں سال بھر محنت کر کے آپ کو 10 دن میں سنا کے چلا جاتا ہوں, آپ 1 ہی گھنٹہ محنت کر لیجیے میرے ساتھ. تھوڑا سا بولتے رہیے گا, غور کیجیے گا میرے عزیزوں. تو آپ میں کسی نے بھی جس کو جو پسند کرتا ہے, مثال چونکہ میں سامنے ہوں تو اس لیے بھی دے رہا ہوں, لیکن جو جس کو پسند کرتا ہے اس کو داد دی کبھی. میں آپ کے سامنے ہوں, کسی ایک نے کہا ہے سبحان التنویر نہیں, اچھا چلیے میری حیثیت کیا, میری اوقات کیا, میری بساط کیا, مجھے ہٹائیے کرا لیں. میں نے بھی کل ہی آپ کو مولا علی کے فضائل خوب سنا ہے. علی کل ایمان, علی مرد میدان, علی شایان شان, علی وارث قرآن, علی فاتح خیبر, ساقی کوثر, وارث منبر, فاتح بدرائن, مالک کونین, مالک اسرائیل. یہ بتائیے میری حیثیت نہیں, مجھے کنارے ہٹائیے. ایک نے بھی مولا علی کو دعوت دی. جہاں تک میں یہ آ رہا ہوں, میں خصوصی اپنے بزرگوں کی دعائیں دینے کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں. بھائی آپ بتائیے میری حیثیت نہیں, میری اوقات نہیں, مجھے کنارے ہٹائیے, مجھے دعوت نہیں دی. آپ میں نے مولا علی کا فضائل سنائے تھے, کسی ایک نے مولا علی کو دعوت دی, کسی ایک نے کہا سبحان علی. بھائی کسی ایک نے کہا سبحان علی نہیں. اب جملہ حوالے کرنے جا رہا ہوں جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ علماء کو تو بتا دو کیسے ہی دے جاتے ہیں, تو سنیے گا یہ ہمارا مطلب کسے دعوت دیتا ہے, ہمارا مطلب کس کی تعلیم کرتا ہے. یہ سمجھدار بننا ہے, نہ سمجھ تھوڑی ہے, بیوقوف تھوڑی ہے, عقل مند بننا ہے. کسے دعوت دیتا ہے مطلب کرتا ہے. یہ خطیبوں کو دعوت تھوڑی دیتا ہے, ذاکروں کو دعوت تھوڑی دیتا ہے. ارے میری حیثیت نہیں ہے, مجھے کنارے ہٹائیے. میں نے مولا علی کا قصیدہ سنایا, علی کل ایمان, علی مرد میدان, علی شایان شان, علی وارث قرآن, علی فاتح خیبر, علی شایان کوثر, علی وارث منبر, علی فاتح بدرائن, علی مالک کونین. میرا مطلب دعوت دے رہا تھا, مگر ایک مطلب نہیں کہا سبحان علی, بلکہ علی کے فضائل سنا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے میں یہی تو دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آؤ فرش اعلیٰ سے سلام لے کے جاؤ کہ اس فرش پر بیٹھنے والے سنتے علی علی اور کرتے اللہ. تعریف تو اللہ ہی کرتے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب سوال میرا ان سے ہے جنہیں فضائل اچھے نہیں لگتے ہیں, ان سے میرا سوال ہے کہ آپ کو فضائل اچھے نہیں لگتے ہیں یا اللہ کی تعریف اچھی نہیں لگتی ہے؟ یہاں یہ سننے والے کرتے تو اللہ ہی اللہ ہے. یاد رکھیے گا آل محمد کا احترام ہر کوئی کر نہیں سکتا. میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, لیکن جہاں سے شروع کیا تھا وہ بات کو مکمل کر دوں. تو بدیر نے ایک نے انکار کیا, پتھر آیا, ہزار دفعہ سنا ہے پتھر آیا, تو اس نے خالی یہی کہا تھا کہ پتھر بھیج دے.
پہلے اس نے کہا یا نبی اللہ کتابیں بھری پڑی ہیں، جتنے حوالے چاہیے اس حوالے کے تو کتنے حوالے ہیں کہ حوالوں سے پوری نجیس ہو جائے گی، غور کیجیے گا میرے عزیزو۔ تو اس نے کہا حارث نے یا نبی اللہ آپ نے ہم تک نماز پہنچائی، ہم نے نماز پڑھ دی، آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، بہت آہستہ سے میں کہہ رہا ہوں لیکن دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں، آپ میرے لہجے میں داد دے رہے ہیں یا پھر آپ واقعہ کو سن کے آپ واپس سبحان اللہ کر رہے ہیں، غور کیجیے گا۔ تو اس نے حارث نے کہا یا نبی اللہ آپ نے نماز پہنچائی، ہم نے پڑھی، آپ نے روزہ پہنچایا، ہم نے رکھا، آپ نے حج حکم پہنچایا، ہم نے حج کر لیا، جہاد کا حکم آیا، میدان جہاد میں اتر آئے، زکوٰۃ و خمس کا آیا، ہم نے عمل کر لیا، جو آپ کہتے رہے ہم عمل کرتے رہے۔ لیکن اب یہ کون سی بات ہے کہ آپ نے علی کی ولایت کا بھی اعلان کر دیا، علی کی ولایت کو بھی پہنچا دیا، اپنے بھائی کو مولا بنا دیا، علی کو مولا بنا دیا۔ تو نبی نے کہا یہ اپنی طرف سے میں نے نہیں کیا، یہ بھی علی کی طرف اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا، یہ حکم الہی تھا میں نے پہنچا دیا۔ کہا یہ ہم نہ مانیں گے، لیجیے غریب کے ملک میں جملہ بدلو، حارث نے اپنے والوں کا مزاج بتایا، اپنے والوں کا مزاج بتایا، اپنوں کا مزاج بتایا کہ دیکھو جو ہمیں مانتے ہیں ان کا مزاج یہ ہوگا کہ ان تک نماز بتاؤ گے مان لیں گے، روزہ بتاؤ گے مان لیں گے، حج بتاؤ گے مان لیں گے، زکات بتاؤ گے مان لیں گے، لیکن جو علی کی ولایت کی بات کرو گے کی سزا دو مجھے، فکر شاہ نجف سے رکنا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، پھر میرے جسم کی رات بچ جائے گی، میرے ہاتھوں میں اپنے اولادوں سے 1-2 دن نہیں، صبح میں شرطلت جب کہاں کس طرف یہ ہوا جائے گی، حق علی علی کی صدا آئے گی، علی حق 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 لیکن اگر علی کی ولایت کی بات کرو گے فوراً اختلاف کریں گے۔ غور کریں، دیکھیں کڑوی باتیں ضرور ہے لیکن حق تو ہے۔ میں انکل کی چھوٹ کا ممبر سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ایک چیز کا نہ جانے کتنے حوالے رکھتا ہوں مولا کے کرم سے، اس لیے میں انکل کی چھوٹ کا پڑھ رہا ہوں۔ غور کیجیے گا میرے عزیزو، یہ علی کی ولایت کا معاملہ ہے جو نبی سے اللہ کہہ رہا ہے، جو اتنے پیار سے نبی سے ہمیشہ بات کرتا تھا، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، وہ بھی تیرا بدل کے آپ کہہ رہا ہے، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ غور کرنا آج تیرا بدلے ہوئے اللہ کے متوجہ رہیے گا، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، کہتا ہم نہیں مانیں گے۔ عذاب یہ پہلی عذاب کی گاڑی ہے جو لیٹ نہیں ہوئی۔ اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا تو ایک پہلی عذاب کی گاڑی تھی، لیٹ نہیں، 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہیں۔ اور کہنا جیسے اس نے مانگا اللہ نے کر لو، سبحان اللہ۔ آیا پتھر، چبایا ہوا بھوسا، پتھر ایک تھا، سزا اتنی گہری، چبایا ہوا بھوسا، لیٹ نہیں۔ مسئلہ سمجھیے کیا ہے،
مجھے نہیں پتا کون اشارہ سمجھے گا کون نہیں، مگر صرف سنیے گا اور نہیں، میری طرف دیکھتے بھی رہیے گا اور اردو زبان کا لطف بھی اٹھائیے گا. خدا کے لیے تھوڑا جاگتے رہیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا. لیجیے پہلی بات یہ بتاؤ، فوراً جیسے ہی مارا ویسے ہی فوراً ہٹا. شیطان نے کہا ہم سجدہ نہیں کریں گے، اللہ نے فوراً سجدہ نہیں کی، فوراً نہیں کہا نکل بھاگ یہاں سے، نہیں سمجھایا کر لے سکتا. اس چیز نے تجھے روکا، باتیں ہوئی ہیں کہیں لے سکتا، جو تکبر کر رہا کر لے سکتا. یہاں تک کہ علامہ مجلسی نے لکھا کہ اللہ نے ایک کھڑکی بنوائی اس کے لیے اور کہا کہ یہ چونکہ دروازہ چھوٹا ہے نا، کھڑکی چھوٹی ہے، اس میں سے تو جھک کے نکل جا، یہی اندری تعبیر سمجھ لیں گے. اور اس نے یہ بھی حرکت اس کے لیے برعکس کیا، کھڑکی بنوائی تھی کہ جھک کے سے نکل جا. پہلے چھوٹا دروازہ تو آپ سب پہلے جھکا کے ہی اس میں جاتے ہیں نا، لیکن وہ شیطان ہی کیوں رہتا اگر یہ کام کر لیتا؟ اس نے پہلے پیر ڈالے اور پھر اس نے سے نکلا، سب نہیں جھکایا. تو اللہ نے موقع تو اسے دیا کہ مان لے خلیفہ، مان لے آدم کو، مان لے آدم کو. بھائی پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں. اللہ نے شیطان کو بھی موقع دیا کہ مان لے آدم کو. جب وہ دیکھا کہ اب یہ ماننے ہی والا نہیں، تب سزا دی، نکل جا قیامت تک تو تاریخ آخری میں تھے، لیکن ان کی حدیث کو ایک موقع بھی نہیں دیا. کچھ نہیں سمجھا، ایک موقع نہیں دیا، فوراً. اب عذاب آیا کہ یہ کہاں آیا؟ نبی کے سامنے. اور کر بارش کہاں ہے؟ نبی کے خدا کے لیے میں نے پہلے زبان ہے، مجھے نہیں پتا کون لطف اٹھائے گا کون نہیں. پہلے ہی کہا ہے کہ خالی سننا نہیں، میری طرف دیکھنا بھی. ادھر ادھر ہمارے یہاں عبادت میں نہیں ہوتا ہے، ادھر ادھر نہ کریے گا، بالکل میری طرف دیکھتے رہیے گا، غور کرتے رہیے گا. بہت سی جگہ ایک لمحے کے لیے اللہ نے نہیں سوچا، نہ سمجھایا، نہ نبی سے کہا کہ اس سے پہلو کل تک سوچ لے پھر نہیں. جیسے اس نے کہا لو پتھر آ گیا. کہاں؟ نبی کے سامنے. اس سامنے پہ غور کیجیے گا، اردو زبان ہے، جو لطف اٹھانا چاہے اٹھا لے. اس سامنے پہ یہ جو لفظ ہے نا سامنے، سامنے، اس سامنے پہ ذہن، سامنے کو ذہن میں رکھیے گا، نہیں جملہ بدلو، سامنے کو سامنے رکھیے گا، اس کے بعد سنیے گا آئے گا انشاءاللہ. غور کیجیے گا میرے عزیزوں. لیجیے نبی کے سامنے پتھر آیا. اب شریعت نے دو ہی گواہیاں مانگتی ہے، میں دو ہی مثالیں دے رہا ہوں. جناب لوط کی قوم پہ بھی عذاب آیا، جناب نوح کی قوم پہ بھی عذاب آیا. جناب لوط کی قوم پہ جب عذاب آیا تو اللہ نے جناب لوط سے کہا پہلے تم شہر سے نکلو، پھر قوم پہ عذاب آئے گا. لیجیے شہر سے جناب لوط کو جناب لوط نبی نکالا اور پھر روایت کہتی ہے کہ فرشتے نے اٹھائی پوری بستی اور الٹ دی، عذاب آ گیا. دوسری روایت یہ ہے کہ الٹا نہیں گیا تھا، وہاں جتنے تھے بستی میں
ہر ایک کے نام کا ایک ایک پتھر اللہ نے بھیجا تھا، پتھر بھیجا تھا، اور جو جس کے نام کا تھا وہ اسی کے سر پر گرا کے، یہ دوسری روایت ہے کہ غیر معروف ہے، جو جس کے نام کا پتھر تھا وہ اسی کے سر پہ گرا کے، اور وہ واصل جہنم ہو گیا جناب لوط کے معاملے میں۔ جو بھی عذاب آیا تو ایک تو یہ کہ بستی الٹی گئی، یہ زیادہ مشہور روایت ہے، دوسری یہ کہ جتنے افراد تھے اللہ نے اتنے پتھر بھیجے، اور جو جس کے نام کا پتھر تھا وہ اسی کے سر پہ گرا، نشانہ چھپا نہیں، اسی کے سر پہ گرا پتھر۔ روایت کہتی ہے کہ ایک آدمی اس بستی میں سے تھا نہیں، وہ باہر گیا ہوا تھا، تو روایت کہتی ہے کہ وہ ایک پتھر اس کے نام کا ہوا میں معلق رہا، جب وہ آیا تب اس کے سر پر گرا۔ لیکن مجھے یہ نہیں عرض کرنا ہے کہ لوط کی قوم کی ہسٹری کیا تھی، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ لوط کو باہر کیا شہر سے، پھر عذاب بھیجا، چاہے پتھر والا یا زمین پلٹنے والا۔ لوط نبی کو پہلے دور کیا، پھر عذاب بھیجا۔ جناب نوح کی قوم کا عذاب آیا، پہلے جناب نوح کو کشتی میں بٹھایا، پھر قوم کا عذاب نازل کیا۔ کیوں؟ پروردگار ایسا کیوں؟ تو قادر مطلق ہے، نبیوں کو چھوڑ دیتا، باقی لوگوں کو عذاب نازل کر دیتا۔ تیری قدرت سے کچھ تو باہر نہیں ہے، تو چاہتا تو ان کو بچا لیتا اور قوم والوں کو معذب کر دیتا، لیکن یہ کیا، نبیوں کو پہلے باہر نکالا، کشتی پر بٹھایا، پھر قوم کا عذاب بھیجا۔ پر تجھے پتہ نہیں ہے ہمارا نبی ہوتا ہے رحمت، جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا۔ جو سمجھ گیا کہ اسلام ہے، جو سمجھ گیا کہ سلام ہے، میں حدیث سے لے آیا آپ کو، بھائی ہمارا نبی ہوتا ہے رحمت، اور جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا۔ تو جناب لوط سے رحمت، پہلے رحمت کو دور کیا، پھر قوم کا عذاب۔ جناب لوط سے رحمت، پہلے رحمت کو کشتی میں بٹھایا، پھر قوم کا عذاب۔ تو دو مثالیں ہیں، جب پہلے رحمت کو دور کرتا ہے اللہ، پھر قوم کا عذاب بھیجتا ہے، لیکن یہاں سلامت ہے، رحمت للعالمین سامنے ہے۔ فقیر کے ملک کی مدد کر رہا ہے، عارف مدد کرنا دل رہا ہے، رحمت للعالمین۔ یہاں رحمت للعالمین، ساری سنیے گا، میری طرف دیکھتے ہوئے رہیے گا، شاید میں کچھ اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، اور کیجیے گا میرے لیجو، بھائی یہاں رحمت للعالمین اور عارف پر نبی کے ملک کی طرف کر رہا ہے، پتھر نبی کے سامنے، رحمت للعالمین کے سامنے، اللہ ملکی نبی کا پتھر نازل کر کے دنیا والوں کو سمجھ دے رہا ہے کہ زمین والے ولایت کر کے کوئی نبی کے سامنے رحمت نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو بڑے لوگ جاگتا ہوا ہو یا سوتا ہوا ہو، ہوا ہو یا مرتا ہو،
ہر کوئی اہل بیت کا احترام نہیں کرتا، ہر کوئی ان کی امامت کا احترام نہیں کرتا۔ کون کرتا؟ میں سناتا ہوں کون کرتا۔ نبی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، سنیے گا، فاسٹ زمانہ ہے، جلدی جلدی واقعات کا اشارے کروں گا، نتیجے دے دے کے آگے بڑھو، اس لیے کہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں، وقت بہت کم ہوتا ہے۔ غور کیجیے گا میرے سے، نبی بیٹھے ہوئے چاہنے والے ہیں، میاں بیوی آئے لڑتے ہوئے، ساتھ میں اپنے بچوں کو لے کے، 2 بچے ساتھ میں لے کے آئے، اور نبی اللہ شوہر کہتا یا نبی اللہ یہ 2 بچے ہیں، مجھے ایک کے لیے تو یقین ہے کہ میرا ہے، اور ایک کے لیے مجھے شک ہے کہ میری بیوی نے خیانت کی، فیصلہ کر دیجئے، دونوں بچے صحیح نسل ہیں۔ نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، بچے بھی بیٹھ گئے، وہ میاں بیوی بھی بیٹھ گئے۔ بات یاد ہے نا، ہر کوئی احترام نہیں کرتا، فیصلہ آپ کو کرنا ہے اسی دن کی طرح، واقعہ میں سنائی دیتا ہوں، غور کیجیے گا، ہر کوئی احترام نہیں کرتا۔ چاروں لوگ بیٹھ گئے، دونوں بچے، دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے۔ نبی آواز دیتے بلال، جی سرکار، اچھا میرے دونوں بچوں کو بلا لا۔ آئے حسنین کے پاس، اے آقا دادو، اے میرے شہزادو، اے میرے مولا سید و سردار، آپ کو نبی نے یاد فرمایا۔ چلیے دونوں شہزادے چلے، آقا حسن و حسین چلے، بلال لے کے چلے، غور کیجیے گا میرے سے، بلال لے کے آئے۔ جیسے ہی دربار رسالت میں دونوں شہزادے آئے، وہ دونوں بچے جن کے لیے فیصلہ ہونا تھا، وہ دونوں بچوں نے جیسے ہی 2 قرآن آتے ہوئے دیکھے، دونوں بچے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نبی نے ایک کو داہنے زانو کے منبر پر بٹھایا، ایک کو بائیں زانو کے منبر پر بٹھایا، نہیں ایک قرآن کو داہنے زانو کی رہت پر رکھا، ایک قرآن کو بائیں زانو کی رہت پر رکھا۔ نبوت نے امامت کو بوسے دینا شروع کیے، امامت نے نبوت کی زیارت شروع کی، بولنے کے بارے جملوں کی قدر دیا کرے تو امامت نبوت کو دیکھ رہی ہے، نبوت امامت کا دیدار کر رہی ہے، اور ابھی نبوت امامت ایک دوسرے کی زیارت کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ نبی نے سر اٹھایا اور وہ دونوں میاں بیوی سے مخاطب ہوئے اور آہستہ سے کہا جاؤ دونوں بچے ہٹا دیے، جاؤ دونوں بچے ہٹا دیے۔ سلطانتوں کو بولتا یا نبی اللہ، ابھی تو آپ نے اپنے بچوں کو بلایا، فیصلہ کروایا نہیں، انہوں نے لب کھولے نہیں، ابھی تو کچھ بولے نہیں، فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اور ابھی تم نے دیکھا نہیں، ابھی جب میرے دونوں بچے آ رہے تھے تو یہ احترام کے لیے کرو۔ سنیے گا بھی نبی جا نہیں آیا ہے، نبی کا سنیے گا انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھا نہیں احترام کے لیے کھڑے ہوئے، یہ احترام بتا رہا ہے، یہ دونوں حالات آتے ہیں، یہ دونوں صحیح نسل ہے، پتا چلا یہ جو معصوم کا احترام ہے وہ نسل نہ صحیح ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا جب دربار میں بیوی کا یاد نہیں ہے دربار میں کیوں احترام نہیں ہوا؟ کیونکہ احترام کرتا ہی ہے صحیح النسل، معصوم کا احترام کرتا ہی صحیح النسل ہے۔
شیطان کی پرانی عادت ہے کہ کسی بھی معظم چیز کا وہ احترام نہیں کرتا. بھائی اس کا مطلب شیطان کی پہچان ہے کہ وہ محترم کا احترام نہیں کرتا. شیطان کی پہچان ہے وہ محترم کا احترام نہیں کرتا. تو بھائی وہاں آدم سے پہچان بن گئی کہ محترم کا احترام نہیں کرے گا. کیسے پہچانے؟ شاید اسی لیے تو ہم آدم نے کہہ دو بات کرتے ہیں. کون احترام کرے گا کون نہیں؟ یہ احترام بتاتا کہ ہم شیطان کے پرستار نہیں ہیں. محترم کا احترام بہت ضروری ہوتا ہے. نسبت کا احترام دنیا یہی کہہ کے تو الزام لگاتی اور ایک کپڑا اور لکڑی اور ایک پنجا چومتے ہیں. ارے بھائی الزام تب لگاؤ جب یہ کپڑا مارکیٹ میں جا کے چومے. مارکیٹ میں جا کے چومے تو الزام لگاؤ کہ ہم مارکیٹ میں جس دکان میں گھستے ہیں کپڑے چومنے لگتے ہیں تو الزام لگاؤ. آپ نے نسبت نہیں دیکھی. کپڑا تو کعبے پر ہی پڑا ہوا, کیوں چومتے ہو؟ کپڑے میں قرآن بھی تو کپڑے ہی میں لگتے ہو, غلاف بنا کے وہ کپڑا کیوں چومتے ہو؟ یہی کپڑا دکان میں تھا, کوئی قدر نہیں تھی. 1 میٹر کپڑا لائے اور قرآن کا غلاف بنا دیا. اب بوسہ دیتے ہیں, اب چومتے ہیں. تو یہ کپڑا چوم رہے, کپڑا نہیں نسبت کو چوم رہے ہیں. اور کر لیا جیسے کعبے پہ جو کپڑا چڑھا ہوا ہے, کپڑا نہیں چوم رہے, نسبت چوم رہے کہ کعبے سے منسوب ہے. قرآن کا غلاف قرآن سے منسوب ہے. ویسے یہ عباس کا علم عباس سے منسوب ہے. یہ چوم نہیں رہے, یہ عباس کے قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں. یہ نسبت کا ختم ہو گئی بات میرے عزیزو. یہ نسبت کو بوسہ دیتے ہیں, نسبت کو چومتے. ہم کپڑوں کو تھوڑی چومتے, نسبت کو بوسہ دیتے. منسوب ہو جائے تو ہمارے نزدیک محترم اور کرن رہتے. یہی اگر ابھی یہ وہاں سے لے کے وہاں سے یہاں تک یہی اگر گھر ہوتا تو ہم تھوڑی چومتے. لیکن ادھر ہے نام رکھ دیا گیا, مسجد ادھر رکھ دیا گیا امام بارگاہ, اب ہم چومتے ہیں. نسبت ہو گئی, وہ اللہ سے منسوب یا حسین سے منسوب. اب ہم چومتے ہیں. اور کہتے ہیں تو نسبت کو تم کو ساتھ دے رہے ہیں, نسبت کی وجہ سے محترم ہے. منسوب ہوا تو محترم. اور کہتے ہیں منسوب ہوا تو محترم. یہ نسبت یاد رکھیے گا. آپ سب ہیں ناصر حسین. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, آپ کو نصرت کرنا ہے تو خیال بھی رکھیں. آخری بات ہے اور یہی سے ربط مسائل. کربلا کے ایک شہیدوں میں ایک نام ہے محمد ابن بشیر. کربلا کے شہیدوں. لیکن میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو کچھ دے کے جاؤں, بہت تصدق نہ لینے جنازے سے گیا. اسی لیے میں ہر مجلس میں ایک 2 واقعات ضرور میں پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ بچوں کے ذہن میں بسے رہیں, کہیں جواب کے کام آئے. محمد ابن بشیر کربلا کے شہیدوں میں ایک نام ہے. 72 شہید ہیں, ان میں ایک نام ہے محمد ابن. یہ امام حسین کے پاس جلدی آ گئے. بیٹے سے کہا تھا کہ تم یہ نصرت کے لیے آنا, لیکن بیٹا ابھی تک نہیں پہنچ پایا. بیٹا تب پہنچا کہ جب امام حسین کو کربلا میں گھیر لیا گیا تھا, یعنی ناکہ بندی ہو گئی تھی. ہر راستے کا ابن زیاد کے سپاہی موجود تھے کہ کوئی کربلا کے اندر آنے نہ پائے. یہ 3-4 محرم یا 5 محرم, یہ ایسی بات ہے, انہی تاریخوں کی بات ہے. اب غور کیجیے گا, آخری فرق سنیے. محمد ابن بشیر ان کا بیٹا, وہ آ رہا تھا نصرت حسین کے لیے. تو جب نصرت حسین کے لیے منزل قادسیہ پہ پہنچا تو وہاں ناکہ بندی تھی ابن زیاد کی طرف سے کہ کوئی بھی اندر نہ کرنے. اسے گرفتار کر لیا گیا, اسے پکڑ لیا گیا کہ قید خانے میں ڈال دیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا. تم حسین کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں, سنیے گا خاص طور حسین کی نصرت کے لیے جا رہے تھے, تمہیں مار دیا جائے. اگر آپ جملہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ سب بولیں گے. اگر میں پہنچا لے گیا, میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں اور آج کی مجلس کا یہ تحفہ دینے جا رہا ہوں. اگر یاد رہ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیں, غور کیجیے گا. بہت خاص بات ہے. تو محمد ابن بشیر ان کا بیٹا گرفتار ہو گیا.
اتنے زیاد کے سپاہیوں کے ہاتھوں قید خانے تک پہنچ. تو یہ خبر پہنچ گئی اب کربلا کہ محمد ابن بشیر کا بیٹا پکڑ لیا گیا, گرفتار ہو گیا, ظالموں کے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا. سنیے, تو امام حسین تک جب یہ خبر پہنچی تو امام حسین نے جملہ سنیے گا, کتاب کا جملہ سنا رہا ہوں اور بہت آہستہ سے, دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے محمد ابن بشیر کو بلایا اور بلا کے کہا, اے محمد, میں تم پر سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں, میں ناراض نہیں ہوں, میں تم سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں, جنت کی ضمانت بھی ہے, جاؤ محمد, اگر چاہتے ہو تو چلے جاؤ, اپنے بیٹے کو آزاد کراؤ, اپنے بیٹے کو آزاد کراؤ, ظالموں کے چنگل سے چھڑا دو. تو محمد کا سنیں گے کربلا کے ناصر کیسے تھے, محمد کا جواب سنیں گے. جب امام حسین نے کہا کہ محمد جاؤ اپنے بیٹے کو ظالموں کے چنگل سے چھڑا دو, ظالموں کے ہاتھوں سے چھڑا دو, تمہارا بیٹا قید ہو گیا, میں تم سے ناراض نہیں ہوں, جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں, اپنی بیعت بھی اٹھا لیتا ہوں. تو محمد جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں آقا حسین وہ میرا بیٹا ہے, حسین ابن علی تھوڑی ہے. کربلا کا شہید بتا رہا. اب یہاں سب کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے نا, آپ سب پہ لازم ہے حسین کی نصرت, زیادہ سے زیادہ عباداری کرنا, زیادہ سے زیادہ ماتم, زیادہ سے زیادہ فرش ادا, جتنا ہو سکے ایام غم میں اور ویسے بھی عزائے حسین کرتے رہو, کیونکہ کلمہ پڑھا ہے تو نصرت ضروری. بس میرے عزیزوں, آج ایک ناصر حسین کو ہی تو یاد کرنا, وہ بھی ایسا ناصر جو ابھی چند لمحوں پہلے ہی آیا, ایسا ناصر. کل سے شبیہوں کی زیارت کریں گے. آج ایک عظیم مہمان کا ذکر کرنا. 4 محرم کا دن گزر گیا, عظیم شب آ گئی. میرے عزیزوں, جیسے دن گزر گئے نا, ویسے اتنی ہی احتیاط کیجیے گا, اتنی ہی احتیاط کیجیے گا کہ ہم سے کوئی ایسے کام نہ ہو کہ جو غم کے مخالفت کرتے ہیں. ہم بہت زیادہ لوگ ہیں, پہاڑ ٹوٹے ہیں, ہم رونے والی قوم ہے, حسین کی مجبوری تماشی ہے. حسین کے قافلے کو حضور نے روکا تھا, امام حسین نے پانی پلایا, وہ تاریخ آپ کے ذہن میں ہے, کربلا میں لے آئے, آ گئے, لیجیے عاشور کی شب آتی ہے, وہ پوری رات بے چینی کے عالم میں گزارتا ہے, پوری رات بے چینی کے عالم میں وہ گزارتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. اگر آپ تصور کریں گے تو ہوتے ہوئے اٹھیں گے جہاں تک میں لے کے جا رہا ہوں, تصور شرط ہے. مسائل میں جدید کی مدد سے بھی کہا تھا, مسائل پڑھنے کی چیز ہے تصور. اگر آپ تصور کریں گے تو روکتے روکتے ہیں, اس لیے کہ درد کتنا کس کے ہو رہا ہے کوئی بتا نہیں سکتا. درد کی تعداد نہیں,
کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا درد ہو رہا ہوں. تصور کیا جاتا ہے مسائل. اور یہ شہری کے عالم میں گزارتا صبح کی نماز کا وقت آیا اور جملہ سنا برداشت کرنا. جیسے ہی صبح کی نماز کا وقت آیا اور نے پانی لیا, ابھی اوپر ہے نا, اور نے پانی لیا اور چاہا کہ لا وضو کرے تاکہ نماز ادا. اور نے جیسے ہی برتن سے پانی ہاتھ میں لیا ابھی وضو شروع نہیں کیا تھا, صرف ہاتھ میں پانی لیا تھا, ایک مرتبہ کسی بیوی کے رونے کی آواز دی, اور تو پانی زمین پہ بہا رہا ہے, بچے تین دن کے پیاسے اور تیرے دل اتنا تیرا دل صاف ہے کہ تو پانی زمین پہ بہا رہا ہے. حسین کے بچے پیاسے, اور نے سوچا ہوگی کسی کی آواز. دوبارہ پھر پانی چلو نے دیا, پھر وہی آواز, اور تو کتنا سخت ہو گیا, تو پانی زمین پہ بہا رہا ہے, حسین کے بچے پیاسے ہیں. تیسری مرتبہ جب یہی آواز آئی تو خود سے برداشت نہیں ہو, خود نے برتن تو ضرب کو وہی رکھ دیا. آئے غلام سے کہا میں نے تجھے آزاد کیا, بیٹے سے کہا کہ تمہیں اگر کہیں جانا ہو تو چلے جاؤ. دونوں کہتے ہیں کیوں ایسا کہتے ہو؟ آواز نے میں نے فیصلہ بدل دیا. کیا کہا میں حسین کی طرف جا رہا ہوں, ابھی تک میں گھر تھا لیکن اب میں حسین کی طرف جا رہا ہوں, میں ہدایت پا چکا ہوں, میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. تو غلام کہتا ہے آقا جب جہنم میں ہے ساتھ میں تھا, جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑے جا رہے ہیں. آقا میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, میں بھی ساتھ چلوں گا. بیٹا کہتا ہے بابا میں بھی ساتھ چلوں گا, میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. لیکن ایک مرتبہ چند قدم ہو چلا تھا, ایک مرتبہ آواز دی, بیٹا چونکہ میں مجرم ہوں, میں تو حسین کے قافلے کو روکا تھا, تو چاہتا ہوں کہ میں ایسے نہ جاؤں. حسین کے پاس ایسے جاؤں گا تو کیسے آپ کو سے آگے ملاؤں گا, میں کیسے نظر ملاؤں گا. آواز دی پاپا تو کیا کرنا چاہیے؟ آواز دی بیٹا میرے آنکھوں پہ پٹی باندھو, میرے آنکھوں پہ پٹی باندھو. آواز دی پاپا پھر دیکھو پھر مجھے سوار کرو, لے کے چلو, اور جب آقا حسین سامنے آ جائے تو مجھے بتا دینا, میں گھوڑے سے اتر کے حسین کے قدم بوسی کروں گا. لیجیے اللہ دارو, ادھر غلام ایک طرف بیٹا, اس کو سوار کر کے چلے تین افراد اس کو سوار کر کے لے کے چلے. ادھر حسین ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو بلاتے ہیں, انصار کو بلاتے ہیں, آواز دیتے ہیں مہمان آ رہا ہے, استقبال کرو, مہمان آ رہا ہے, استقبال کرو. سنے اور تو دیکھنا کہ حسین سامنے ہے تو بس اتنا کہا نعرہ تکبیر بلند کرنا, اللہ اکبر کہنا, میں سمجھ جاؤں گا کہ حسین آتے ہیں, میں گھوڑے سے زمین پا جاؤں گا. سننا آسان ہو, بس ایک مرتبہ وہ تین افراد ساتھ ساتھ چلے. حسین نے کہا تیار ہو جاؤ, مہمان آ رہا ہے, مہمان آ رہا ہے. بس ایک مرتبہ علی اکبر آگے بڑھے, سب سے پہلے استقبال کے لیے علی اکبر آگے بڑھے. آواز دی اللہ اکبر, آہستہ سے باپ نے پوچھا بیٹا کہ حسین سامنے ہے, کہا نہیں بابا حسین اللہ اکبر, میرے استقبال کو آ رہا ہے. آگے باتیں کوئی نہیں تھی کہ میرے بیٹے نے دیکھا اللہ اکبر, تاکہ نام کیا ہوا عباس آ رہے ہیں. آواز دی
ایک طرف سے بیٹے نے نماز ٹکڑا لے کر چلے اداکاروں ایک مرتبہ پھر دیکھے کہا اللہ اکبر آواز بیٹا اب کیا ہوا آواز بابا حسین سامنے لیکن حسین بیٹھے نہیں ہے تو میں استقبال کرے ہوں نے یہ سنا کہ سارا کرنا میرے استقبال میں کھڑا ہے تو وہ اپنے پاؤں سے نہیں گیا بلکہ میرے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی جگہ دنیا میں بچانا ہے میں نہیں ہوں اب دنیا میں بنا ہے حسین کے قدموں میں سر رکھا اور نظر کیجئے گا حسین نے سینے سے لگایا میں نے ماں کیا میرے خدا نے ماں کیا اللہ اکبر سمجھا تو تجھے آپ سنے پر اس وقت ہو لیجئے اور شرمندہ آواز ہوئی میں نے معاف کیا تیرے خدا نے معاف کیا سینے سے لگایا سینے سے لگایا سنیں گے اللہ سنیں گے اب حسین آخری جملہ میں پہنچانے جاؤں جو میں اپنی کیفیت محسوس کر رہا ہوں میں یہ بتا پا رہا ہوں یہ زولے کے لیے آپ نے بہت سنا ہوگا کہ حسین مہمان نواز بہت تھے مہمان نواز بہت تھے جہاں تک کہ جناب علی اکبر اور حسین کے لیے دونوں کی روایت ملتی ہے کہ اکثر راتوں میں گھروں کی بلندی پر چراغ جلاتے تھے تاکہ کوئی میری گھر سے گزر رہا ہو تو چراغ دیکھ کے اندازہ لگا لے کہ علی جاگ رہے ہیں ان کا دسترخوان بچھا ہوا ہے اتنے مہمان نواز تھے اتنے مہمان نواز تھے سنیں گے نہ دارو لیکن مرتبہ جب حضور پہنچا ہے نا یہ جدا محسوس کرنے لگا تو زیادہ دارو جب حضور پہنچا ہے نا کہ مرتبہ حسین نے سینے سے لگایا حسین نے استقبال کیا سینے سے لگایا اللہ تعالیٰ سنیں گے اس کے بعد حسین نے ایک جملہ کہا وہ بھی سر جھکا کے کہا اس کو دیکھ کے نہیں کہا غیرت تو آ گئی نا اس کو دیکھ کے حسین نے نہیں کہا سر جھکا کے کہا تو بھی صبح تو میرا مہمان ہوا ہے حسین اتنا غریب ہے کہ تجھے ایک روٹ پانی بھی نہیں ملا سکتا حسین کی غربت کو جانتے ہو حسین کی مظلومی کو جانتے ہو حسین کے پاس پانی نہیں ہے حسین سے پانی پلاؤ حسین کے قدموں پر نیا آقا شرمندہ نہ کرے آقا شرمندہ نہ کرے لیجا کرو اور ساری باتوں کو چھوڑا وہ ایک مرتبہ اجازت کے لیے آتا ہے میں نے تحصیل چھوڑ دی وہ اجازت کے لیے آقا اجازت کی آواز دی اور ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ سنیں گے بتاؤ دوبارہ وہ نہیں آیا بلکہ وہ اپنے بیٹے کو لے کے آیا آواز دی آقا میرے بیٹے کو مرنے میرے بیٹے کو اجازت دیجیے مرنے کی میرے بیٹے کو اجازت دیجیے ایک مرتبہ حسین نے کہا اور کیسے تم کہہ رہے ہو بیٹے کو مرنے کی اجازت ہے آپ کو آقا میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا دل بڑا خوش ہوگا کہ میرا بیٹا آپ پہ قربان ہو جائے گا بیٹا جب آپ پہ قربان ہوگا میرا دل بڑا شاد ہوگا میری دل سے دعائیں نکلیں گی اللہ اکبر لیجیے شاید میں پوری شہادت تک پہنچ نہ پاؤں جملہ سننا کہانی کہتی بس ایک مرتبہ وہ بیٹے کو اجازت مل گئی اب بیٹا آیا میدان جہاد میں رقص کی اور اس کے بعد تلوار چلائی ظالموں سے لڑنا شروع کیا ایک مرتبہ ظالم ہوتی بہادری سے واقف ہے نا ان کے بیٹے کو بھی جانتے تھے تو کہ ابھی حکومت سے آئے ہیں ظالم جانتے تھے کہ کتنے بہادر ہیں کتنے شجاع ہیں آواز آئی ایسے نہیں مار سکتے ہو چاروں طرف سے گھیر لو اور ایک ساتھ حملہ کرو یہ ان کا راز ہے یہ بہادر کا بیٹا ہے سکے مقدہ ان کو چاروں طرف سے ان کے بیٹے کو گھیرا گیا کوئی نیزے مارتا ہے کوئی تلواریں مارتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے ان کا بیٹا تھوڑے پر سمجھ نہ سکا دین سے زمین پر آیا ایک مرتبہ آواز دی حسین کو نہیں پکارا تھا بیٹے نے آواز دی تھی بابا
کہ کوئی